یہ بعد میں بھی کئی موقعوں پہ پھیلی ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 49 ہجری میں پھیلی مصر کے قریب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو وبا پھیلی تھی کہ انہوں نے بدکاری کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں پھیلے؟ وہ تو بہترین دور تھا، اور صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے اللہ کے نیک مقرب سمرے ہوئے بندے تھے۔ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر اس میں آزمایا۔ اگر اس دور میں وبا نہ آتی تو آج ہمیں وبا کے موقع پہ کیا کرنا ہے اس کی تعلیم کون دیتا؟ چنانچہ وبا آئی تو نبی علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹے تو باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بستی میں نہ جائیں، اور بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر کہیں سفر نہ کریں۔ بستی کے لوگوں کو تو اس لیے روکا کہ یہ تو بیماری میں مبتلا ہیں ہی صحیح، اب یہ اگر باہر جائیں گے تو جہاں جہاں تک جائیں گے لوگوں کو بھی بیمار کریں گے، تو بہتر ہے کہ یہ گھر پہ ہی رہیں۔ اور باہر والوں کو کہا کہ بھئی وبا تو کسی دوسری جگہ پھوٹی ہے، تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلتے ہو؟ تم وہاں مت جاؤ، سیرگاہ نہ بناؤ اس کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ انعام دیا کہ 5 بندوں کو شہید آخرت فرما لیا گیا۔ ایک جو بندہ طاعون کی وبا میں مرے وہ شہید آخرت ہوگا، یعنی دنیا میں اس کو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا، شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ پھر جو بندہ پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید آخرت، پھر جو بندہ گر کے مرے وہ بھی شہید آخرت، دب کے مرے وہ بھی شہید آخرت۔ تو اس طرح 5 بندے ہیں جن کو شریعت نے شہید آخرت کا درجہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے مریں گے، جیسے ایکسیڈنٹ میں اچانک موت آ جاتی ہے نا، کلمہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، تو ناگہانی اموات کو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو امتی اس طرح سے مرے گا ہم اس کو آخرت میں شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی موت بھی ہمارے لیے باعث رحمت بن گئی۔ مصر میں جو وبا پھیلی وہ اتنی بڑی تھی کہ ایک دن میں 25,000 جنازے اٹھائے گئے۔ بنی اسرائیل میں وبا پھیلی تھی تو 70,000 جنازے، اور اسلام کی تاریخ میں جب وبا مصر میں پھیلی تو 25,000 جنازے ایک دن میں اٹھائے گئے۔ بہرحال یہ حالات ہیں جو عدلتیں برتتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب 50 ہجری میں مصر کے اندر وبا پھیلی تو ان لوگوں نے اجتماعی توبہ کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کے لوگوں نے 3 دن روزے رکھے، شہر کے لوگوں نے مرد و عورتوں نے 3 دن روزے رکھے، اور تیسرا دن جمعہ کا دن تھا تو شہر سے باہر نکل کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے اس وبا کو ختم کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس موقع پہ اجتماعی طور پر توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اگر معاف فرما دیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے ملک کے جو سائنسدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں اور اس بیماری کا کوئی ویکسین نکالیں۔ ہمیں کافروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین نکالیں گے تو ہم علاج کریں گے۔ بھئی اللہ نے ہمیں بھی دماغ دی ہے، ہم یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے رہیں؟ لہذا جو ڈاکٹر اس کی ویکسین ایجاد کرے گا میرا اپنا گمان ہے کہ شاید اسی عمل پر اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہمارے سائنسدانوں کو بھی محنت کرنی چاہیے اور اس بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمیں اس سلسلے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔